أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال اپنے درمیان باطل اور ناحق طریقے کے ساتھ وَتُدْلُوا بِهَا اور نہ پہنچاؤ ان مالوں کو إِلَى الْحُكَّامِ حاکموں کی طرف حاکموں تک لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ وہ کھا جائیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188۔ اس سے پہلے اعتکاف کا مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مقاربت جائز نہیں۔ حدود اللہ کی حفاظت کا مسئلہ بھی بیان ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان فرمائی ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ کی حد کو نہ توڑو، اور تاکہ انسان کے اندر تقوی کی روح پیدا ہو جائے۔ روزے کی جو مدت ہے اس کا تذکرہ بھی آ گیا کہ روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کے لیے، اسی طرح رات کو کھانے پینے اور عورتوں سے ملنے کی اجازت دے دی، اس مسئلے کو بھی بیان کیا۔ الغرض اس پورے رکوع میں روزے کا ہی بیان ہے جس میں صدقہ فطر، نزول قرآن، دعا، سحری کھانا اور اعتکاف کے مسائل سارے شامل ہیں۔ اب اس رکوع کے بعد اگلے رکوع میں حج کا ذکر آ رہا ہے، یسألونک عن الأہلہ، اگلا یہاں سے شروع کر کے مناسک حج کی ترتیب بیان کی گئی ہے، تو تقریباً 2-3 رکوع جو ہے وہ حج کا مسئلہ ہے، اس کے بعد جہاد کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں مفسرین اکرام کے لیے ایک اشکال پیدا ہوا ہے کہ درمیان میں ایک آیت مال کی کیوں ذکر کر دی؟ پہلے رمضان کے مسائل، رمضان کے روزے کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، اس کے بعد حج اور جہاد کے مسائل، بیچ میں یہ جو آج کے درس میں جو ہم نے آیت پڑھی ہے، یہ ایک آیت اللہ نے مال کے تذکرے کے متعلق بیان فرمائی۔ تو بظاہر جو ہے ان مضامین میں ربط نظر نہیں آ رہا، جوڑ نظر نہیں آ رہا، ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مضمون آپس میں غیر مربوط ہیں، مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو سابقہ مضمون کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح یوں بیان فرمائی ہے کہ روزے سے مقصد کیا ہے؟ طہارت نفس، انسان کا نفس پاک ہو جائے، اور طہارت بدن، انسان کا بدن پاک ہو جائے۔ اب اس آیت میں مالی تذکرہ فرمایا، مال کا تذکرہ کر کے مال کی طہارت مراد لی ہے، یعنی اس مسلمان اس وقت تک اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی روح اور جسم کے علاوہ اس کا مال بھی پاک نہ ہو۔ جب تک انسان کا مال بھی پاک نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس کا تزکیہ نہیں ہے، وہ خود پاک نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ صدقہ حلال مال سے ہو، زکوٰۃ حلال مال سے ہو، اللہ حرام مال کا صدقہ نہ قبول فرماتے ہیں اور نہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور نہ زکوٰۃ جو ہے حرام مال سے جو دی جائے اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کے مال کا بھی حلال ہونا ضروری ہے۔ اب آگے قربانی کے دن آ رہے ہیں، قربانی کے دن میں علماء ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جس آدمی نے اپنا اکیلا جانور خریدنا ہے وہ تو چلو اس کی قربانی ٹھیک ہے، جس آدمی نے حصے ڈالنے ہیں، پتی ڈالنی ہے، 7 آدمی جانور میں شریک ہوتے ہیں، 7 پتیاں ہیں، 7 حصے ہیں، تو اس میں وہ خیال کرے کہ کسی ایک حصے والے کی آمدنی بھی حرام کی نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی بھی آمدنی حرام کی ہوگی تو سب کے سب کی قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اللہ جل شانہ ہم سے جان کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، مال کا بھی مطالبہ کرتے ہیں،
ذکر کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے مال دینا ہے تو تب بھی پاک ہو، اور جان دینی ہے تو جان بھی پاک ہو اخلاص کے ساتھ. تو اس لیے مال کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. اب جب ہم اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ نے حکم دیا تھا، ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس وقت گویا کہ ہم اللہ کو اپنی طرف سے ہدیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے صدقہ کرنا اللہ کو ہدیہ. اس لیے فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض دے گا قرض حسنا. تو یہ اللہ کو تو قرض نہیں دینا ہوتا، اللہ کی مخلوق کو دینا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ کو ہی دینا ہے. تو اس لیے حلال مال اور حرام مال ہدیہ کرنا، صدقہ کرنا، اس کی مثال اس طرح ہے کہ حرام مال کی کہ جس طرح ایک آدمی نجاست کو، گندگی کو لپیٹ کر بڑے اچھے ڈبے میں ڈال کے کسی کو ہدیہ کرے تو کیا وہ اس کو پسند کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ اس سے غصے ہو جائے گا کہ تو گندگی کو مجھے ہدیہ کر رہے. تو اللہ نے حرام مال کو گندگی فرمایا، جو مال غلط طریقے سے کمایا جائے اس کو گندا فرمایا. اب وہی مال لے کے ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے رہے ہیں تو یہ گویا کہ اللہ کی توہین ہے. تو اس لیے حلال مال سے قربانی کرو. جب اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے تو حلال مال سے کی جائے، جس پر محنت کر کے کمایا جائے، مشقت سے کمایا جائے. حرام مال کی قربانی دے کر گویا کہ اللہ کے غصے کو تیز کرنا ہے، اللہ کے غصے کو بھرنا ہے. تو اس لیے یہاں جو ہے علماء نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کہ رمضان کے روزوں کے مسائل اور حج اور جہاد کے مسائل کے درمیان میں یہ ایک آیت مال کی لا کر جو ہے گویا کہ اللہ نے فرما دیا کہ ایک نقطہ بیان کر دیا کہ روزے کی حالت میں جو حلال چیز ہے وہ اتنے وقت کے لیے حرام ہوتی ہے جتنے روزے کا وقت ہے. صبح سے شام تک حلال چیز بھی آپ نہیں کھا سکتے، مگر حرام مال تو مدت العمر یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہے. گویا ایک مسلمان حرام مال کی طرف سے ساری عمر کے لیے روزے دار ہے، یعنی اسے حرام مال کی طرف سے ساری عمر کے لیے روزہ رکھنا ہے، وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا. چنانچہ آیت زیر 10 کو مسائل روزے کے ساتھ یہ مناسبت حاصل ہے. ہم جو یہ ترجمہ کر رہے ہیں اردو کا جو قرآن پاک کا، یہ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ان کا ترجمہ ہے. ان کو اللہ جل شانہ نے ہمارے اکابر میں سے، اکابر علماء دیوبند میں سے بہت اعلیٰ مقام اللہ نے عطا فرمایا. تو ایک ترجمہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. تو یہ دونوں ترجمے جو ہیں دراصل شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے ہیں ان کے ترجمے کی آسان صورت ہے. تو جو ان حضرات کے ہاتھوں اللہ نے انجام پہنچائی. بر صغیر میں سب سے پہلے با محاورہ ترجمہ جو کیا ہے قرآن پاک کا، وہ ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. تاہم وہ جو ان کے زمانے کی جو اردو تھی تقریباً 250-300 سال گزر چکے ہیں، تو وہ پرانی اردو استعمال کی گئی تھی. اس میں ہندی اور بعض دوسری زبانوں کے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں جو آج کل کی اردو میں استعمال نہیں ہوتے. تو مثال کے طور پر شاہ صاحب نے اللہ الصمد کا ترجمہ، حالانکہ ہم کرتے ہیں ہم اپنی اردو میں اللہ بے نیاز ہے، تو بے نیاز یہ لفظ جو ہے یہ بھی دراصل فارسی کا ہے لیکن ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو لیکن شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا اللہ نرا دہار ہے، یعنی خالص ہندی کا لفظ ہے یا سنسکرت ہے، اس زمانے میں یہ زبان تھی. تو اسی طرح وجتنب الطاغوت کہ طاغوت سے اجتناب کرو. تو ہڑدنگا انہوں نے ترجمہ کیا، پرانی اردو ہے. تو اس لیے ضرورت پیش آئی کہ یہ 250-300 سال پرانی اردو جو اس زمانے میں تھی تو اس کا جو ہے سلیس ترجمہ کیا جائے. تو یہ حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اس کو آسان ترجمے میں پھر اپنی اردو زبان میں ترجمہ کیا. مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ مالٹا کی جیل میں قید، انگریز نے ان کو مالٹا کی جیل میں قید کر دیا. آپ اور آپ کے جو 5 ساتھی تھے ان پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا.
اگرچہ آپ کو سزائے موت نہیں ہوگی، بچ گئے، لیکن قید و بند کی سعودیں برداشت کی، جو ہے وہاں بند رہے، تو آپ نے اس تنہائی سے فائدہ اٹھایا۔ جب وہاں قید ہو گئے تو جیل میں اب انہوں نے کیا کیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ آسان اردو میں پیش کیا۔ دیکھیں ہمارے اکابر نے جیل میں بھی بیٹھ کر کتابیں لکھی ہیں، اور جیل میں بیٹھ کر انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ آسان ترجمہ اردو میں۔ تو آپ کے جو 5 ساتھی تھے، تو ان میں سے اس وقت شاید میرے خیال میں مولانا سید عزیر گل صاحب جو فاضل دارالعلوم دیوبند جو ہیں وہ شاید ابھی زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں۔ بہرحال باقی تقریباً سارے جو حضرات ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھتیجے مولانا وحید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت شیخ الہند کے ساتھ تھے۔ تو آپ کے ایک شاگرد مولانا حکیم سید نصرت حسین صاحب بھی آپ کے ساتھ مالٹا کی قید میں رہے، اور وہ حکیم صاحب وہیں فوت ہوئے۔ انگریزوں نے ان کے ساتھ بڑے ظلم کیے۔ ان کی وفات کے بعد مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کوشش کی کہ حکیم صاحب کو دفن کرنے میں مسنون طریقے سے غسل دیا جائے۔ انگریز نے تو اسی طرح غسل دیا، حضرت نے کوشش کی کہ انگریزوں سے اجازت لی جائے کہ بھئی آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو غسل دیں، لیکن بہرحال انہوں نے انگریزوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا جو ہم نے غسل دیا وہ کافی ہے۔ تو بہرحال آپ نے تیمم کرا کے جنازہ پڑھا اور ان کو وہیں دفن کیا۔ دیکھیں کس طرح ہمارے اکابر نے جو ہے کتنی مشقتوں کے بعد اس دین کو ہمارے تک پہنچایا۔ تو بہرحال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے بڑے سخت مخالف تھے، سخت مخالف تھے۔ اگر کوئی انگریز کے متعلق مسئلہ دریافت کرتا، فتویٰ آگے پوچھتا، تو فرماتے بھائی کسی اور عالم سے پوچھ لو، مجھ سے نہ پوچھو، شاید میں حد سے بڑھ جاؤں، مبالغہ نہ کر جاؤں، کیونکہ مجھے انگریزوں سے سخت نفرت۔ تو آپ خوب سمجھتے تھے کہ انگریز نے اسلام کو کس قدر نقصان پہنچایا۔ یہ وہ قوم ہے کہ ترکوں کی جو سلطنت تھی، جو ہماری خلافت تھی، انگریز نے اس کو درہمبرم کیا۔ مولویوں کو خریدا گیا، ان کے قلم سے، ان کی زبان سے ترکوں کی خلافت پر کفر کے فتوے دیے گئے، اور پھر انہیں بدنام کیا گیا، پھر خلافت کو ختم کیا گیا۔ تو بہرحال شخصی طور پر انگریز جو ہوتے ہیں، شخصی طور پر بڑے با اخلاق قوم ہوتی ہے۔ آپ ان سے تجارت کریں، کوئی اور لین دین کریں، کوئی معاملہ کریں، بڑے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں انگریز بڑا چال باز ہے، چالیں کرنے والا ہے۔ تو گزشتہ زمانے میں تجربہ کار جو لوگ تھے، ان کا یہ محاورہ تھا کہ اگر جرمنی ختم ہو جائے تو گویا کہ دنیا سے مشینری ختم ہو جائے، کیونکہ جرمنی کے لوگ مشینی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی مشینیں جو ہیں انہوں نے ایجاد کی، اور چھوٹی چھوٹی مشینیں، یہ سلائی مشین جو ہے جو ہم سلائی کرتے ہیں، یہ بھی جرمنی کی ایجاد ہے۔ تو بہرحال جرمنی کے بارے میں یہ محاورہ تھا کہ جرمنی اگر ختم ہو جائے تو دنیا سے مشینری ختم ہو جائے، اور انگریز کے بارے میں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا تھا کہ دنیا میں اگر انگریز ختم ہو جائے تو چال بازیاں ختم ہو جائیں، دھوکہ اور فریب ختم ہو جائے، یعنی ایسی چال باز قوم ہے۔ تو اس قوم نے بڑی مادی ترقی کی ہے۔ بہرحال جو ہے جب ہندوستان میں آئے تو ہندوستان میں انہوں نے قبضہ کر لیا، تو اب یہاں جو ہے تقریباً 100 سال کے قریب انگریز کی حکومت رہی ہے۔ تو ان حضرات نے ان کے خلاف فتوے دیے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، جس کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے ان کو قید کر لیا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فتویٰ دیا۔ تو بہرحال یہ حضرات جو ہے قید و بند کی سہولتیں اختیار کرتے رہے۔ تو اسی طرح جو ہے بہت سارے حضرات جو ہیں وہ بھی قید و بند کی سہولتوں میں رہے۔ اب حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا وسیع مطالعہ ہے، اس مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال کے 2 اسباب ہیں، 2 سبب ہیں جس کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہوئے۔ ایک قرآن سے دوری، کہ مسلمان قرآن سے دور ہے، اور دوسرا فرقہ بندی جو فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ یہ 2 وجہ ہیں۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تعلیم دینے میں اپنی زندگیاں کھپا دی۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ فرمایا۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور پھر آپ نے اس نصیحت پر پورا عمل کیا، پوری جو ہے ساری عمر لوگوں کو قرآن مجید پڑھاتے رہے۔
40 سال تک آپ نے 5000 علماء کو قرآن مجید پڑھایا۔ تو آپ دوسری کتابیں بھی عام طور پر نہیں پڑھاتے تھے، کبھی کبھی مشکات شریف بھی پڑھا لیتے یا حجت اللہ البالغہ کا درس دے دیتے تھے، لیکن اکثر جو ہے قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن مجید کا اردو ترجمہ لکھا ہے، تفسیر لکھی ہے، یہ بھی کمال درجے کا جو ہے مفصل ترجمہ ہے۔ تو آپ سمجھتے تھے کہ لوگ قرآن سے دور ہو گئے ہیں، انہیں قرآن کے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز کی قید سے واپس آئے تو انہوں نے علماء کو کہا کہ ہر مسجد میں ہر جگہ قرآن مجید کا درس دیا جائے۔ لوگوں کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے، قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہے، سمجھنا تو دور کی بات جو ہے بغیر سمجھے جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے جو ہے قرآن مجید سے جب سے مسلمان دور ہوئے ہیں تو ذلت کا شکار ہو گئے، اس لیے جو ہے مسلمان جو ہے جگہ جگہ درد بدر جو ہے وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جب سے قرآن مجید کے ساتھ جو ہے مسلمان کا تعلق تھا پوری دنیا میں یہ غالب تھا۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے نظام کو پوری دنیا میں لانے کی کوشش کریں تاکہ یہ نظام پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ تو ہماری جو ہے کامیابی اور ہماری نجات بھی اسی میں ہے۔ اور بہرحال بات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمے کی ہو رہی تھی کہ آپ نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء کا حاشیہ بھی لکھا ہے۔ باقی حاشیہ آپ کے جو شاگرد ہیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ہے۔ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات سمجھا دی کہ اس آیت میں جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے اس میں طہارت مال کا بیان ہے، مال کا طہارت، کہ جبکہ اس سے پہلی آیت میں روزے کا بیان ہے جس سے مقصود اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یعنی نفس اور جسم کی طہارت تاکہ تمہارا تقوی حاصل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کا اس وقت تک مکمل تزکیہ اور صفائی نہیں ہو سکتی جب تک اس کا مال بھی پاک نہ ہو۔ تو آیت میں مال کی پاکیزگی کا قانون بیان کیا اللہ نے کہ ایک مسلمان کو حلال اور پاکیزہ مال کھانے اور حلال بیوی سے متمتع ہونے سے صرف روزے کے درمیان منع کیا گیا ہے، مگر حرام سے اسے ہمیشہ کے لیے منع کیا گیا۔ حلال سے وقتی طور پر منع کیا گیا اور حرام سے ساری عمر جو ہے اس کو منع کیا گیا۔ اس سے اگر جب آپ حلال مال کھائیں گے تو آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا اور حرام لقمے سے دل کے اندر ظلمات اور اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، وہ آدمی کشمکش میں رہتا ہے، اس کی زندگی انتہائی جو ہے آپ دیکھیں گے انگریزوں میں سے بڑے بڑے مالدار لوگوں نے خودکشیاں کی، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، بڑے مالدار تھے، حالانکہ آگے پیچھے ان کے ہر چیز تھی، ان کی دولتیں تھی، ہر شہر میں انہوں نے اپنے جو ہیں وہ پلاٹ اور ہر چیزیں بنائی ہوئی تھی، لیکن اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود موت جو ان کی خودکشی سے آئی، یعنی نفس جو ہے بے چین ہو جاتا ہے حرام مال کی وجہ سے۔ اور حلال مال جو ہے یہ تزکیہ نفس بھی ہے، جتنا آدمی ایک لقمہ حلال کا وہ اندر جا کے اتنا بڑا اثر کرتا ہے جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضور نے اس لیے فرمایا کہ جو آدمی پراگندہ حالت میں ہوگا اور آئے گا اور یا رب کہے گا اور اونچے اونچے ہاتھ کر کے جو ہے اللہ سے مانگے گا، رو رو کر اللہ سے مانگے گا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پینا حرام تھا، اس کا بدن جو پل رہا ہے وہ اس کا بدن کا پلنا حرام تھا۔ تو اس لیے حرام مال جو ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ کا پاک ارشاد ہے لا يحل مال امرئ الا بطیب نفسه، کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر بھی حلال نہیں، یعنی حرام مال تو ہے ہی حرام، لیکن کسی مسلمان کا مال لے لینا وہ رضامند نہ ہو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں علماء نے جو ہے بڑا ایک نقطہ بیان فرمایا، مثال کے طور پر میں کسی دوست کے گھر میں جاتا ہوں، اس کی گاڑی، اس کی گھڑی، اس کا موبائل یا اس کی کوئی چیز مجھے پسند آ جاتی ہے، اب میں دوست کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں کہ بھائی یہ چیز تو مجھے بڑی پسند ہے، اب میں کیا اس کو لے سکتا ہوں؟ اب دیکھیں میں نے اس سے اجازت لی، اب وہ میں اس کے گھر میں مہمان گیا ہوں، کیا وہ مجھے منع کر دے گا؟ اب وہ مجبوری میں مجھے دے دے گا کہ بھائی ٹھیک ہے جی آپ رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دل سے وہ راضی نہیں۔ اب یہاں علماء نے کہ اگرچہ اس نے اپنے دوست سے لی ہے
اس نے اس کو دے بھی دی ہے، مگر الا بطیب نفس، اس کے نفس کی رضامندی نہیں، اس نے اس کو ایک طرح کا اس کے گھر میں جا کے مجبور کر دیا، یا اپنا جو ہے عہدے کی وجہ سے اس سے یہ چیز مانگی وہ نہ کر سکا، تو اس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے اسلام نے، یعنی اس کے طیب نفس، اس کے نفس کی رضامندی بھی ضروری ہے، اگر اس کا نفس بھی راضی نہیں ہوگا کسی کے، اسی لیے علماء نے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے بھی چندہ کرنے میں اس صورت میں منع فرمایا کہ کسی بڑے آدمی کو کسی کے پاس لے کے نہ جاؤ، ہو سکتا ہے وہ ویسے چندہ نہ دے سکتا ہو، اس کے حالات اچھے نہ ہوں، لیکن وہ بڑا آدمی جب آیا ہے وہ کہ یار یہ تو شیخ صاحب آ گئے ہیں، یہ تو جو ہے ملک صاحب ہمارے پاس آ گئے، اب اگر میں نے نہ دیا تو جو ہے یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو وہ مجبوری میں 10-20 ہزار روپیہ دے دیتا ہے، تو یہ بات کیونکہ ہم نے اس پر پریشر ڈالا ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی کو ترغیب دی جا سکتی ہے، تو کسی چیز کے لیے، مدرسے کے لیے چندہ ہو یا مسجد کے لیے چندہ ہو، کسی کو پریشر میں نہ ڈالا جائے، تو کسی طرح جو ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم جو ہے ان کے جیبوں میں سے نکال لیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر وہ پریشر میں آ کے لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے یا کسی شخصیت کے دباؤ کی وجہ سے دے بھی دیتا ہے، تو اگرچہ وہ اس کا حلال مال ہے، اس نے خود دیا ہے، لیکن آپ نے اس پر پریشر ڈالا ہے، تو وہ اس میں طیب نفس نہیں، اس کے نفس کی رضامندی نہیں ہے، تو یہ مال بھی شریعت نے حرام کیا، تو اس لیے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، تو یہاں نہ باطل سے مراد نہ حق ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے خود فرمایا الا ان تکون تجارہ، کہ سوائے اس کے کہ تجارت میں مال ایک دوسرے کا کھا سکتے ہو، میں نے ایک چیز لائی، میں نے آپ کو بیچی، 10 روپے میں لائی، 12 روپے میں بیچی، یہ 2 روپے میں نے جو آپ سے لیے ہیں یہ تجارت ہے، تجارت الا ان تکون تجارہ، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں دوسری جگہ، ہاں تجارت کر کے ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، یہ منافع، یہ فائدہ تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، مگر ناجائز اور باطل چیز کسی وقت بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ناجائز مال خوری ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ چوری کے ذریعے مال ہو، کسی کے ہاں چوری کی جائے، یہ ناجائز ہے، یا کسی نے امانت رکھی ہے تو امانت میں خیانت کر دی ہے، خیانت کر کے کھا رہا ہے، یہ بھی جو ہے اموالکم بینکم بالباطل ہے، یہ بھی باطل طریقہ ہے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ اسی لیے دھوکہ ہے، دھوکے کو کہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے پیچھے جو ہے وہ اس کا مال خراب پڑا ہوا ہے، وہ کسی نے اس نے کسی گاہک کو بیچ دیا، اب گاہک کو پتہ نہیں چلا، وہ تو لے کے چلا گیا، لیکن آپ کے لیے یہ حرام ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں تشریف لائے اور دیکھا کہ گندم پڑی ہوئی ہے، وہ تاجر جو ہے گندم بیچ رہا ہے، مدینہ کا بازار تھا، حضور علیہ السلام نے آگے ہاتھ گندم کے نیچے دے دیا، اندر سے داخل کیا نیچے، اور نیچے جو ہے وہ گندم جو ہے وہ بھیگی ہوئی تھی، اس کو سیم زدہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، اوپر آپ نے خشک گندم رکھی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، بس بارش ہو گئی تھی تو میں اس سے گندم کو بچا نہیں سکا، یہ بارش کی وجہ سے تھوڑی سی گری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تم دھوکہ دے رہے، اور آقا علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی اتنی سخت حدیث ارشاد فرمائی۔ تو یعنی جو مال ہے اس کو سامنے رکھو، اگر بھیگ گیا ہے تو بھیگے کو الگ بیچو، خشک کو الگ بیچو، ٹھیک ہے، گاہک کو بتا دو بھائی یہ بارش کی وجہ سے بھیگ گیا ہے، تو کیا ہوگا، 1-2 روپے اس کی قیمت اس سے کم ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے دھوکہ، فریب جو ہے یہ دینا بھی اسلام میں منع ہے۔ اور اسی طرح رشوت جو ہے، اس صورت کو بھی شریعت نے، کہ رشوت کے ذریعے ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو اسے جو ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عاملین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کو وصول کرنے والے لوگ ہوتے تھے، ان کو بھیجا جاتا تھا عمارت اسلامی میں کہ بھائی جائیں دور علاقے میں جو ہے آپ زکوٰۃ، اس وقت چونکہ لوگوں کے پاس بکریاں، اونٹ جو ہے، یہ گائے اور اس طرح کے جانور زیادہ ہوتے تھے، تو جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہے، تو اس کے لیے عامل ہوتے تھے۔ آج کل کے تو زیادہ پیسہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم تو مال کی زکوٰۃ خود ہی دے دیتے ہیں، تو عاملین زکوٰۃ کا سیٹ اپ ہے بھی نہیں، تو اس زمانے میں عاملین کو بھیجا جاتا تھا، تو وہ جاتے تھے، تو اب کسی سے زکوٰۃ وصول کی، اب کسی نے ساتھ ان کو ہدیہ دے دیا، کسی نے بکری کا بچہ دے دیا، کسی نے، اب وہ ایک عامل آیا حضور علیہ السلام کے پاس، حضور نے کو کہا کہ حضور یہ بیت المال کے لیے میں یہ زکوٰۃ وصول کر کے آؤں۔ حضور نے فرمایا یہ جانور کس کے ہیں؟ یہ دوسرے۔ فرمایا یہ حضور مجھے ہدیہ دیا گیا، مجھے ہدیہ دیا ہے۔
تو حضور اسلام نے فرمایا کہ سرکاری آدمی سرکاری سیٹ پہ بیٹھا ہو اس کے لیے ہدیہ لینا بھی حرام ہے۔ آپ دیکھیں رشوت تو بعد کی بات ہے، وہ تو طے کر کے لی جاتی ہے، ہدیہ بھی حرام ہے۔ حضور نے فرمایا اس عامل کو، بھئی دیکھو اگر تم میری طرف سے عامل نہ ہوتے، ویسے ان لوگوں کے پاس جاتے تو کیا تمہیں ہدیہ دیتے؟ کہا کہ نہیں، مجھے تو ہدیہ نہ دیتے۔ فرمایا کہ تمہیں اس لیے ہدیہ دیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ تمام راستے اسلام نے بند کر دیے۔ مثال کے طور پر چونکہ عامل جو ہوتا ہے وہ سرکاری آدمی ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو بھیجا تھا، تو اب وہ جب جائے گا تو لوگوں کے مال میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ہدیہ دیں، وہ ان میں سے کمزور مال بیت المال کے لیے دے لے، چلو یار یہ کمزور بکری مجھے زکوٰۃ میں دے دو۔ تو اس لیے اسلام نے عامل کے لیے جو یا سرکاری آدمی کے لیے، وہ سرکاری سیٹ میں سرکاری نوکری میں، اس کے لیے کسی کا ہدیہ لینا بھی، اس کے ہاتھ سے چائے پینا بھی اس کے لیے جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ہاتھ سے کوئی، کیونکہ وہ سرکاری سیٹ کی وجہ سے اس کو دے رہے ہیں، وہ آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ جب تم ریٹائر ہو جاؤ گے کیا وہ تمہیں آگے گھر میں ہدیہ دیں گے؟ نہیں دیں گے، وہ کہیں گے وہ تو ریٹائر ہو گئے۔ وہ تمہیں اس لیے دے رہے ہیں، یہ بھی رشوت کی ایک صورت ہے، چاہے ہدیے کے نام سے ہی دی جائے۔ تو اس لیے رشوت جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، اسلام میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا، وہ بھی اسی میں آتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اپنے ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ رشوت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رشوت ایسی چیز ہے جو سلطنتوں کو، ملکوں کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے۔ اس لعنت سے کوئی بھی محفوظ نہیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یہاں تک کہ ہمارا ملک تو صف اول میں ہے رشوت۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو راشی نہ ہو، ہر آدمی رشوت لے کے کام کر، کیونکہ جب رشوت لی جائے گی تو وہ آپ کی سہولت کر دے گا، اور جو سہولت سرکار کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ سرکار نے ایک قانون مقرر کیے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا، خزانے کو نقصان پہنچے گا، جو ہے ہماری املاک کو نقصان پہنچے گا۔ اب اگر میں رشوت لے لیتا ہوں، رشوت لے کے کہتا ہوں چلو یار یہ تم کرتے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وہ کر دے گا، کیا ہوگا کہ جو ہے وہ ملک کو نقصان ہو جائے گا۔ تو یہاں جو ہر بندہ ہی ملک کو لوٹنے کے لیے رشوت لے رہا ہے، جس نے بھی جس سیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس ملک اور جس سلطنت میں رشوت رواج پا جائے تو وہ رشوت جو ہے اس ملک کو، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ یہاں تک جس محکمے میں رشوت، ریلوے کے محکمے کو دیکھیں، ڈاکخانے کا محکمہ دیکھ لیں، کوئی بھی محکمہ ہو اس کو دیکھ لیں، اس میں رشوت عام ہے، آتے ہیں سیدھی بات کرتے ہیں، بات کر کے جی چلو جو ہے معاملات۔ اسی طرح یہ دو طاقتیں، کہتے ہیں انسانیت کی بڑی دشمن دو طاقتیں ہیں، رشوت اور سود۔ اس کو سخت ترین رشوت جو ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حضور نے فرمایا رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی طرح سود کے بارے میں فرمایا کہ سود اتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو آدمی سودی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہو، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ سود کا ایک لقمہ، سود کا ایک لقمہ جو آدمی کھاتا ہے اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس طرح 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنا، یعنی اتنا سخت ایک لقمے کا۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں انسان کی دو بڑی دشمن طاقتیں ہیں، یہ رشوت اور سود۔ یہ جس گھر میں داخل ہو جائے، جس محکمے میں داخل ہو جائے، جس ملک میں داخل ہو جائے، اس کا جو ہے ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کے قرضے کتنے ہیں، ہمارے ملک کے قرضے جو ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو قرضہ تو دور کی بات، اس پر جو ہم سود دے رہے ہیں وہ سود ہی ہمارے ملک کو تباہ برباد۔ یہاں سے ٹیکس جمع ہوتا ہے، دن بدن ٹیکس بڑھ رہا ہے، لیکن وہ ہمارے سود جو ہے سود کی قسطوں کو پورا نہیں کر پا رہا۔ تو یعنی جو ہے یہ ساری صورتیں اللہ جل شانہ نے یہاں حرام فرما دی کہ کوئی ایسی صورت جو ہے جو حرام ہے وہ تم اختیار نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے مال کو اس طرح زبردستی قبضہ نہیں کر سکتے۔ جوئے کی جو صورتیں ہیں اس کو بھی اسی طرح ناجائز بیع کی خرید و فروخت کی جتنی صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری صورتیں اسلام نے منع فرمائی۔ آگے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ایسے مال کو حاکموں تک نہ پہنچا۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی جائیداد یا کوئی مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے حکام وقت جو ہیں ان کی امداد حاصل نہ کرو، نہ ان کو رشوت پیش کرو، نہ ان کے پاس جا کر سفارش لے کر جاؤ۔ تو اب تو حکام جو ہیں
آپ دیکھیں حکام کے علاوہ یہ سلسلہ جو ہے ان کی بیگمات تک وسیع ہو گیا. ان کی بیگم صاحب کے پاس مٹھائی فروٹ تو ان کی ٹوکریاں جا رہی ہیں اور کپڑے جا رہے ہیں, ان کو زیورات بنا کے دیے جا رہے ہیں. اب بیگم کے سامنے افسر کون سا بولے گا؟ وہ تو سارے اپنی بیگم کے ماتحت ہوتے ہیں. اب وہاں سے سفارش کروائی جاتی ہے بڑی بڑی. اب ریلوے کی زمین ہے جو ہے رشوت کے ذریعے سفارش کے ذریعے جو ہے ان پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا. اور اسی طرح اور کتنے محکموں کی زمینیں ہیں, ان کی جو چیزیں ہیں وہ جو ہے سفارش اور رشوت کے ذریعے وہ قبضہ ہوئے. اور اسی طرح عدالتوں میں مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں, جھوٹے کیس کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح جھوٹی گواہی دینا یہ بھی اسی معاملے میں آتا ہے کہ چند ٹکوں کے لیے جھوٹی گواہی دے. تو یہ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری حرام صورتیں ہیں. اللہ نے فرمایا حکام تک جو ہے حاکموں تک جو ہے وہ تم نہ پہنچو, ان کو رشوت نہ دو مال اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, حکام کے پاس اس غرض سے مت جاؤ کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھا جاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم جائز اور ناجائز کو اچھی طرح جانتے ہو. جو کوئی آدمی کام کرتا ہے اس کا نفس اس کا ضمیر اسے کہتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں, یہ میں رشوت دے کے یہ کام کر رہا ہوں, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تمہیں علم بھی ہے, تم جانتے بھی ہو, پھر بھی یہ کام کرتے ہو, تم یہ کام نہ کرو. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رزق حلال وسیع اور وسیع تر خیر و برکت والا نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کو خطائیوں کو معاف فرمائیے, درگزر فرمائیے. ظالموں کو ظلم کی یا اللہ ظلم سے مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے, جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے, بلند درجات عطا فرمائیے. ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنے نظام کو پوری دنیا میں غالب فرمائیے, اسلام کی بہاریں نصیب فرمائیے, اسلامی امارت اسلامی حکومتیں نصیب فرمائیے. بڑے عرصے سے ہم محروم ہیں, پوری دنیا میں کوئی حکومت اسلامی نہیں ہے, سارے غیروں کے نظام کے نیچے, کوئی جمہوریت کے نظام کے اندر, کوئی بادشاہتوں کے نیچے جی رہا ہے. یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ نصیب فرمائیے. یا اللہ خلافت کا نظام نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا